قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله فإنه من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله ثم عاش 1000 سنة لم يسأل عن ذنب واحد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، انسان کا زندہ رہنا نہ اس کی راحت سے ہے، نہ اس کا مرنا اس کی چاہت سے ہے، بلکہ انسان اپنے ہر عمل، اپنے ہر فعل اور اپنے ہر قول کے اندر اللہ رب العزت کی مرضی کے آگے بے بس ہے، لاچار ہے۔ انسان کا بس اور انسان کی مرضی کسی کام میں نہیں چلتی۔ مرضی اور ارادہ کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اپنے کرنے میں نہ وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، اور نہ کسی سے کوئی مشاورت ہوتی ہے، بس اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اور اللہ اپنے کرنے میں وہ لفظ کن کے بھی محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو کہنا پڑے کہ ہو جا تو پھر ہو۔ یہ لفظ کن کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو اللہ کو کہنا پڑے کہ یہ ہو جائے۔ اللہ ارادہ کر لیں، اللہ کا ارادہ ہو جانا ہے، اللہ نے ارادہ کیا وہ کام ہو جاتا۔ ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہتے وہ ان سے کوئی کروا نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہت دے دیں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لیں، اللہ کر سکتے ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں رزق کے دروازے کھول دے، رزق وسیع کر دے، فراخ کر دے، کھول دے۔ وَيَقْدِرْ، اور اللہ جس کا چاہیں رزق تھوڑا کر دیں، کم کر دیں، تنگی کر دیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے مدد کریں، اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیں۔ اللہ جس کو چاہیں یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہیں بیٹیاں دیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جس کو چاہیں بیٹے دیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کہہ رہے ہیں میں جس کو چاہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دوں۔ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں جس کو چاہوں بانجھ کر دوں، نہ بیٹے دوں نہ بیٹیاں دوں۔ یہ میں کروں گا فیصلہ، میں نے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ ارادہ اور حکم اور چاہت اور منشا یہ صرف اللہ کی چلتی ہے، انسانوں کی نہیں چلتی۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی، اور مرنے تک بھی ہم زندہ ہیں تو اللہ کی چاہت ہے، ہم اپنی راحت سے زندہ نہیں ہیں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو زندہ ہوں، اور ہم مریں گے تو بھی اپنی چاہت سے نہیں،
اللہ ہی کی چاہت ہوگی کہ اب ہمارا وقت پورا ہوا، لہذا اوپر جانے کا وقت ہے، تو اللہ کی چاہت ہوگی تو ہم مر جائیں گے۔ اور زندہ رہتے ہوئے بھی میرے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، یہ دوڑنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ یہ جو خون کی روانی چل رہی ہے، یہ روانی برقرار رہے، یہ اللہ کی محتاج ہے۔ میں اپنی زبان سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ زبان بھی میری اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جب چاہیں اسی زبان کو ذرا لڑکھڑا دیں، میں لفظ کچھ اور بولنا چاہوں، منہ سے میرے کچھ اور نکلے۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ ایک دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا صرف القلوب، یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے کہ دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو، یا مقلب القلوب، ایک روایت میں یہ بھی ہے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ میرے دل کے اندر تیری نافرمانی کے جذبات ہی پیدا نہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ارادہ اور حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہیں جو کام کر سکتے ہیں۔ اللہ عزت کے نقشے ہوں، عزت کے اسباب ہوں، اور اللہ وہاں سے ذلت کو نکال کے دکھائے، اللہ دکھا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ میں ایک بچہ پیدا کروں گا۔ جو فرعون کے جو حواری تھے، اس کے وزیر جو نجومی تھے، ہاتھ دیکھ کے بتا دیتے تھے، تو انہوں نے یہ بتایا، سب نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تیری حکومت اس کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ فرعون نے کہا کہ بس آج سے بچے، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کرو۔ اللہ رب العزت، سارے وزیر آ گئے یہ کہنے کے لیے کہ اتنی کثرت سے اگر بچے قتل ہوں گے تو آپ حکومت کس پہ کریں گے، کس پہ حکومت ہوگی؟ تو فرعون یہ کہنے لگا، مشورہ ہوا، اس نے کہا 1 سال بچے قتل ہوں گے اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں گے۔ بالکل ڈھونڈا فیصلہ ہے، کوئی تک نہیں بنتی فیصلے کی۔ بھائی جس سال زندہ چھوڑے جانے ہیں اس سال میں بھی تو پیدا ہو سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ کس سال میں پیدا ہوگا، یہ بھی نہیں پتا کہ کس سال میں بچہ پیدا ہوگا۔ اگر جس سال کا پتہ ہوتا تو صرف اس سال والوں کو قتل کیا جاتا۔ اب فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ 1 سال میں زندہ چھوڑے جائیں گے اور 1 سال میں بچے قتل کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اگر چاہتے فرعون کی سلطنت کو اللہ نے ٹکڑے کروانا تھا تو اللہ یوں بھی کر سکتے تھے کہ جس سال میں بچے زندہ چھوڑے جاتے اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، کیونکہ قدرت میری ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کروں گا جس سال میں بچے قتل ہوں گے، اور وہ میں زندہ رکھ کے دکھاؤں گا۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے اس سال میں پیدا کیا جس سال میں بچے زندہ چھوڑ دیے جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جس سے سلطنت کو گروانا تھا ان کو اس سال میں پیدا کیا جا رہا ہے جس سال میں بچے قتل ہونے ہیں۔ اللہ کی قدرت، بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی ہیں، یہ تو لے جائیں گے، ابھی آئیں گے، بچے کی آواز سنیں گے رونے کی، لے جائیں گے، آگے قتل کر دیں گے، لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے وحی کی،
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ پیدا ہو آپ اس کو دریا میں ڈال دیں، ایک صندوق میں ڈالیں، اس کو دریا میں ڈال دیں۔ یا اللہ دریا میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اس کو ساحل پہ لے کے چلا جائے گا، دوسرے ساحل سے لگا دے گا۔ یا اللہ ساحل پہ جانے سے کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، وہاں سے اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ یہ اللہ وحی کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچ رہی ہیں کہ فرعون کے حواری آئیں گے، اس کے سپہ سالار آئیں گے، فوجی آئیں گے اور لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا اسے ساحل پہ لے جائے گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، وہاں سے اس کا دشمن اس کو لے لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، یا اللہ اسی سے تو بچانا ہے، وہی لے لے گا تو کیا فائدہ پھر، اس تک تھوڑی پہنچانا ہے بچے۔ اللہ نے اگلی بات کی، لا تخافی ولا تحزنی، آپ ڈریں نہیں، غم نہ کریں اس بچے کا، انا رادوہ الیک، ہم واپس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ اب یہ ہم بنائیں گے، بنا کے دکھائیں گے کیسے بنائیں گے۔ عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، میرا دشمن اٹھا لے گا۔ اس کا جو دشمن ہے بچے کا، یأخذہ عدو لی، جو میرا دشمن، وعدو لہ، اس بچے کا دشمن اس کو اٹھا لے گا۔ بھائی اس سے بچانا ہے، اس کو دینا تھوڑی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اٹھائے گا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا فرعون نے، پہنچا وہاں، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، چھوٹا بچہ، اور کہنے لگا کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اس کی بیوی آسیہ ساتھ بیٹھی تھی، وہ ساحل پہ ہی بیٹھا تھا اور نہر کے اندر، دریا کے اندر اپنے پاؤں ڈال کے اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ وہیں بچہ آ گیا، اٹھایا اور اس کو قتل کرنے لگا۔ جب دیکھا تو انتہائی خوبصورت حضرت آسیہ، فرعون کی جو بیوی تھی، وہ کہنے لگی نہیں، یہ بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، اس کو ہم رکھیں گے، ہم پالیں گے اس کو۔ تو بیوی کے آگے تو کسی کی چلتی نہیں ہے، تو فرعون کی بھی نہیں چلتی تھی بیوی کے آگے، لہذا بڑا اس نے زور لگایا کہ کسی طرح یہ بچہ قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بچہ قتل نہیں ہوگا۔ اس کو پالا، اور فرعون نے اسی وقت کہہ دیا یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو گرائے گا۔ اس کو یقین تھا لیکن قتل نہیں کر پا رہا ہے۔ اور فرعون کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پرورش ہو رہی ہے۔ کسی کی کوئی دودھ پلانے والی آتی ہے، اس کا دودھ نہیں پیتے، حضرت آسیہ کا دودھ نہیں پی رہے، کوئی اور دودھ پلانے والی آ رہی ہے، دودھ نہیں پی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ کہنے لگیں کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں، اس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں، آپ کہیں تو بلا کے لاؤں؟ کہاں بلا کے لاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر آ گئی۔ جب دودھ سے لگایا فوراً دودھ پی لیا، بھوکے دودھ پی لیا۔ فرعون کو شک ہوا، انہوں نے کہا نہیں، یہ اس دائی کا ہر کوئی دودھ پی لیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے محل میں، بادشاہ کے محل میں، اپنے ہی بچے کو اجرت پر دودھ پلانے جا رہی ہیں۔ اپنے ہی بچے کو دودھ پلانا ہے، اور وظیفہ کہاں سے مل رہا ہے؟ بادشاہ کی طرف سے۔ اچھا خاصا وظیفہ مل رہا ہوگا نا بادشاہ کی طرف سے، کوئی تھوڑا سا تو نہیں مل رہا ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں پرورش کروں گا، جب میں کروں گا تو پھر میرے سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ جہاں سے قتل ہونے کا حکم ہے اسی کے محل میں پرورش کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ قادر میں ہوں۔ فرعون اللہ تھوڑی ہے، فرعون رب نہیں ہے، فرعون بادشاہ ہے۔
ہارون رشید حج کرنے چلا گیا. ایک شخص تھے، ایک تابعی، وہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا چھوٹا. تو دیکھا ہارون رشید خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑا ہوا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے، اور احرام کی چادروں میں ہے، 2 چادریں لپیٹی ہوئی، اور ننگے پاؤں، جیسا کہ آج کل بھی مطاف کے اندر ننگے پاؤں ہوتے ہیں، کوئی چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں، ننگا جسم، 2 سادی چادریں ہیں جسم پر لپیٹی ہوئی، اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بڑے گناہ ہوئے، معاف کر دے. وہ جو تابعی تھے وہ اپنے بچے کو کہنے لگے کہ وہ دیکھ، وہ بادشاہ ہے ہارون رشید، آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا سے زیادہ کا بادشاہ ہے ہارون رشید. اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی زمین اس کی ملکیت میں آتی تھی کہ یہ بادل کو دیکھ کے کہتا تھا کہ جہاں پر بھی جا کے برسے گا، تیرے برسنے سے جو کھیتی اگے گی، جو زراعت ہوگی، اس کھیتی کا جو ٹیکس ہوگا وہ میرے ہی پاس آئے گا، کہیں پہ بھی جا کے برس. اتنی بڑی سلطنت، آدھی دنیا سے زیادہ پر جس کی حکمرانی ہو، وہ حرم کے اندر مطاف میں خانہ کعبہ پہ ننگے پیر، ننگا جسم، اور وہ خانہ کعبہ کی چادروں کو پکڑ کے رو رہا ہے، آنسو گر رہے ہیں، داڑھی تر ہو رہی ہے، اور وہ تابعی اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ، وہ بادشاہ. اور ایک جملہ کہا، انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماء. وہ دیکھ زمین کے بادشاہ کو آسمان کے بادشاہ کے سامنے کیسے گڑ گڑا کے رو رہا ہے. وہ آسمان کا بادشاہ ہے، بحر و بر پر اس کی حکومت ہے، آسمانوں پر بھی اس کی حکومت، زمین پر بھی اس کی حکومت، فضاؤں پر بھی اس کی حکومت، ہواؤں پر بھی اس کی حکومت، درخت بھی اس کے قبضہ قدرت میں، پرندے اس کے قبضہ قدرت میں، ہر چیز کا قادر، ہر چیز پر مالک. اتنا بڑا اللہ بادشاہ پوری دنیا کا، اس کے سامنے بادشاہ بھی کچھ نہیں ہے. کسی کی قدرت نہیں چلتی جب اللہ کی قدرت آتی. جب اللہ کا حکم آتا ہے اس کے سامنے کسی کا حکم نہیں. ان الحکم الا للہ. حکم کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی پر نہیں مار سکتا. نقشہ عزت کا ہو اور اللہ اسی عزت کے نقشے سے اللہ ذلیل کر کے دکھائیں، اللہ دکھا سکتا ہے. محبت، اللہ محبت کے اسباب میں سے نفرتوں کو نکال کے دکھا سکتے ہیں. اللہ نفرتوں میں سے محبتوں کو نکال کے دکھا سکتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں. ہم پریشان ہیں رزق کے لیے، دکان کے لیے، کہ ہماری دکان کیسے چلے گی، ہمارا رزق کیسے ہوگا، کس طرح سے ہم کام کریں گے، ہمیں اتنے سارے کام کرنے ہیں. یہ سارے کام اللہ کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں تم صرف میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی بھی اختیار کر لیں، کیا ہوگا؟ بڑی زبردست آگے بات فرمائی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میں زمین اور آسمان کی برکتیں ان پر کھول دوں گا، دروازے کھول دوں گا. آپ جتنی محنت کر لیں اور جتنی جد و جہد اور تگ و دو ہو جائے کہ ہماری معیشت اچھی ہو جائے، پاکستان کے قرضے اتر جائیں، یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، جب تک ایمان اور تقوی نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے درد آپ کے اس گھٹنے میں ہو، زخم یہاں ہو، آپ دوائی یہاں کر رہے ہو، اس والے گھٹنے میں کر رہے ہو، صحیح ہوگا یہ درد؟ یہ جو زخم ہے دوائی اس والے گھٹنے میں کریں، یہ صحیح ہوگا؟ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، وہ زخم بڑھتا رہے گا. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو علماء بتا رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث بتا رہی ہے،
کہ بھائی یہ کام کر لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ کام ہم کر نہیں رہے اور اپنے دماغ سے چل رہے ہیں کہ شاید یوں کر لوں تو مسئلہ حل ہو جائے، یوں کر لوں تو مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلے اس طریقے پر حل ہوں گے جس طریقے پر، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور جو طریقہ اس کے رسول بتا کے گئے، اس طریقے پر چلیں گے، آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے، سارے مسئلے حل ہوں گے، اور کوئی طاقت آپ کے سامنے پر نہیں مار سکتی۔ آپ اللہ کا حکم نہ توڑیں، کوئی طاقت آپ کی بات کو موڑ نہیں سکتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے گلستان سعدی میں، کہنے لگے کہ میں جا رہا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا، وہ شیر پر بیٹھا ہوا، ببر شیر اس پر بیٹھا ہوا، اور اس کے گلے پہ ایسے کر کے جیسے رسی ڈالتے ہیں، اس کے گلے میں اژدہا تھا، بڑا سا موٹا سا، اور وہ اپنے گلے میں یوں لٹکایا ہوا، اور شیر کے اوپر بیٹھا ہے، جس طرح گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے ہیں، وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہے اور اژدہے کو ایسے گلے میں لٹکایا ہوا، اور جب شیر چلتا نہیں تھا تو اژدہے کو ایسے گھماتا تھا اور اژدہے سے شیر کو مارتا تھا اور اس کو چلاتا تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے پاؤں وہیں جم گئے، میں سوچنے لگا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، شیر پہ بیٹھا ہے اور اژدہا گھما گھما کے شیر کو مار رہا ہے، شیر اس کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ کتنا خطرناک آدمی ہے۔ تو اس شخص نے بھی مجھے دیکھ لیا جو شیر پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، ڈر گئے؟ کس بات سے ڈرے، کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگے یار تو کیا آدمی ہے، شیر پہ بیٹھا ہے، شیر تیرے کنٹرول میں ہے، اور اژدہے سے اژدہا بھی تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، تیرے گلے میں لپٹا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے ایک بات کی، وہ کہتا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے کبھی منہ نہ موڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتی، آپ اللہ کے حکم پر چلو، جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کرو، تو کائنات کی کوئی چیز آپ کے حکم سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتی۔ ابو الحسن الزاہد رحمت اللہ علیہ، احمد بن طولون وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کسی بات پر اختلاف ہوا، ابو الحسن الزاہد کو سب کے سامنے جمع کیا، سب کو، کہ یہ دیکھو بادشاہ سے اختلاف کرنے کا نتیجہ، میں اس کو ایسی سزا دوں گا سب یاد رکھیں۔ اس کو بیچ میدان میں لے کر آئے، سب کو جمع کیا اور کہا شیر کو چھوڑوں گا، اس کو شیر کھا جائے گا۔ ابو الحسن الزاہد بیٹھے ہیں میدان میں اور سارا مجمع لگا ہے کہ بادشاہ سزا دیں گے، بادشاہ نے جمع کروایا۔ وہ شیر جب آیا، وہ بڑا دھاڑتا ہوا آیا کہ کون ہے میرا شکاری، میں اس کو کھا جاؤں گا۔ جب دیکھا سامنے ابو الحسن الزاہد کو، بہت بڑے فقیہ اور محدث، تو آ کے بالکل بھیگی بلی بن کے ابو الحسن الزاہد کے تلوے چاٹنے لگا، ان کے پاؤں کو چاٹنے لگا۔ جب بادشاہ نے یہ منظر دیکھا، لوگوں نے دیکھا، تو بادشاہ نے فوراً معافی مانگی کہ حضرت معاف کر دیں، آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا، آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے، کیا گزر رہی تھی آپ کے اوپر؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب شیر میرے پاؤں چاٹ رہا تھا، میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں ناپاک ہیں یا پاک ہیں۔ اب پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہیں یا ناپاک ہیں، یہ شیر سامنے ہے، اچھوں کی ہوا خراب ہو جاتی ہے شیر کو سامنے دیکھ، اگرچہ پنجرے میں ہو، اور وہ شیر کھلا ہوا پاؤں چاٹ رہا ہے، اور یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ فقیہ، ڈر اللہ کا ہے، تو کیا سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاؤں اب پاک ہیں یا ناپاک ہیں، دھونے پڑیں گے یا بغیر دھو کے بھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ خون خوار جانور کا جھوٹا، درندے جو ہوتے ہیں، ان کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے، تو بعض علماء کرام کے نزدیک پاک ہے اور بعض کے نزدیک ناپاک ہے۔ تو وہ سوچ رہے تھے کہ میں دلائل سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، تو پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہیں یا ناپاک۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری بات آپ حضرات سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اپنے یقین کو بنانا کیسے ہے،
اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. ماحول مسجد کا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہی بات میں آپ کے گھر پہ آ کے کروں اتنی اثر نہیں کرے گی. یہی بات میں شادی حال میں میرا بیان رکھ دیا جائے وہاں کروں، اثر نہیں کرے. یہ مسجد کا نورانی ماحول ہے، یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. اس ماحول کے اندر بیٹھیں گے، بات اثر کرے گی، قرآن اثر کرے گا، حدیث اثر کرے گی. تو اسی نورانی ماحول میں جانا ہے. جب اسی نورانی ماحول میں 3 دن 4 مہینے چلے لگتے رہیں گے تو آپ کا دل بھی تبدیل ہو جائے گا، آپ کی سوچ کا زاویہ بھی تبدیل ہو جائے گا. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کراچی اجتماع شروع ہو چکا ہے کل سے. تو آپ حضرات سے میری درخواست ہے، کام پوری زندگی چلتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہونا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو 40 دن بالکل فارغ مل جائیں کہ کوئی کام نہیں ہے اللہ کے راستے نہیں. کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ 4 مہینے آپ کو مل جائیں بالکل فارغ. آپ نے اسی مصروفیت میں سے وقت نکالنا ہے کہ کچھ کو آگے کرنا ہے، کچھ کام کو پیچھے کرنا ہے، کچھ کام پہلے کرنے ہیں، کچھ بعد میں آ کے کرنے ہیں. اسی دنیا میں کرنے ہیں اور کر رہے ہیں لوگ، اور اللہ کے حکم سے بڑی برکت بھی ہو رہی ہے. ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی زندگیوں میں بڑی برکت ہو رہی. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، آپ نکلیں کراچی اجتماع جا کے دیکھیں. حضرات بڑا ماحول ہوتا ہے وہاں، حضرات ہیں، قربانی ہے ان کے پیچھے، بات کرتے ہیں، بڑا اثر ہوتا ہے. لوگ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے تھوڑا وقت نکالیں، ہو سکے 3 دن پورے ہی دے دیں، آج سے چلے جائیں اور ہفتے کو اتوار کو دعا ہوگی دعا کر کے آ جائیں. نہیں دے سکتے تھوڑے وقت کے لیے چلے جائیں، ایک بیان جا کے سن لیں. لیکن اللہ رب العزت مجھے خود کو بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.